دا 40 رولز آف لو وہ مارکت الارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں 2 دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضیٰ کی ہے۔ قسط نمبر 13 رومی قونیہ 15 اکتوبر 1244 عیسوی۔ بے انتہا حسین اور روشن، پورے جوبن پر چاند آسمان سے معلق کسی بڑے سے موتی جیسا دکھائی دیتا تھا۔ میں بستر سے اٹھا اور کھڑکی سے باہر چاندنی میں نہائے صحن میں جھانکا۔ تاہم ایسے حسن کے نظارے سے بھی میرے تیزی سے دھڑکتے دل یا ہاتھوں کی لرزش کو کوئی سکون نہ ملا۔ آفندی، آپ زرد دکھائی دیتے ہیں، کیا آپ نے پھر کوئی خواب دیکھا ہے؟ میری بیوی نے سرگوشی کی۔ کیا میں آپ کو پانی لا دوں؟ میں نے اسے فکر نہ کرنے اور دوبارہ سو جانے کا کہا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ہمارے خواب ہمارے نصیب کا حصہ تھے اور خدا جیسے چاہتا وہ اپنا رستہ چلتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے سوچا کوئی وجہ رہی ہوگی کہ پچھلے 40 روز سے ہر شب مجھے ایک ہی خواب دکھائی دے رہا تھا۔ خواب کا آغاز ہر مرتبہ ذرا مختلف تھا، یا شاید وہ ہمیشہ ایک سا ہی تھا، مگر میں ہی ہر شام مختلف دروازے سے داخل ہوتا تھا۔ اس موقع پر میں نے خود کو قالین سے آراستہ ایک ایسے کمرے میں تلاوت قرآن کرتے پایا جو مانوس سا محسوس ہوا، لیکن وہ ایسی کسی جگہ جیسا نہیں تھا جہاں میں پہلے جا چکا ہوں۔ میرے بالکل سامنے ایک طویل قامت دبلا پتلا درویش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک نقاب تھا۔ وہ ایک شمعدان تھامے ہوئے تھا جس میں 5 شمعیں جل رہی تھیں، جس سے مجھے اتنی روشنی مل رہی تھی کہ میں تلاوت کر پاتا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے درویش کو وہ آیت مبارکہ دکھانے کو سر اٹھایا جو میں پڑھ رہا تھا، اور تبھی مجھے یہ مروب کن ادراک ہوا کہ جسے میں شمعدان سمجھا تھا وہ اس آدمی کا روشن دایاں ہاتھ تھا۔ وہ اپنا ہاتھ میری طرف کھولے ہوئے تھا جس کی 5 انگلیاں فروزاں تھیں۔ گھبراہٹ کے عالم میں نے ارد گرد پانی کی تلاش میں نظر دوڑائی، مگر کہیں پانی دکھائی نہ دیا۔ میں نے اپنی چادر اتاری اور شعلے بجھانے کے لیے درویش کی طرف پھینک دی، لیکن جب میں نے چادر دوبارہ اٹھائی تو وہ اپنے پیچھے ایک جلتی شمع چھوڑ کر غائب ہو چکا تھا۔ اس مقام سے آگے ہمیشہ ایک ہی خواب دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اسے گھر میں تلاش کرنا شروع کیا، ہر کونے کھدرے میں تلاش کیا۔ پھر میں صحن کی طرف بھاگا جہاں شوخ زرد رنگ کے گلاب کھل چکے تھے۔ میں نے دائیں بائیں سمت میں پکارا، مگر وہ آدمی کہیں دکھائی نہ دیا۔ لوٹ آؤ میرے محبوب، تم کہاں ہو؟ آخر کار یوں جیسے کسی بدشگون وجدان کی رہنمائی میں
میں کنویں کے قریب پہنچا اور نیچے تاریک پانیوں میں جھانکا۔ پہلے تو مجھے کچھ دکھائی نہ دیا، لیکن ذرا دیر بعد چاند نے اپنی جھلملاتی چاندنی مجھ پر برسائی اور صحن کو ایک نایاب سی تابانی حاصل ہو گئی۔ تبھی تھا کہ کنویں کی تہ میں مجھے بے مثل رنج و ملال کے ساتھ اپنی طرف دیکھتی 2 آنکھیں نظر آئیں۔ انہوں نے اسے مار ڈالا، کوئی چیخا۔ شاید وہ میں ہی تھا، شاید کسی بے انت کرب کے عالم میں میری آواز ایسی ہی سنائی دے گی، اور میں چیختا رہا اور چلاتا رہا، یہاں تک کہ میری بیوی نے مجھے سختی سے تھام کر اپنے سینے سے لگایا اور نرمی سے پوچھا، آفندی، کیا آپ نے وہی خواب دوبارہ دیکھا ہے؟ کہہ رہا کہ دوبارہ سونے کے بعد میں چپکے سے صحن میں چلا آیا۔ اس لمحے میرا تاثر یوں تھا جیسے میں اب بھی خواب دیکھ رہا تھا، صاف، واضح اور خوف انگیز خواب۔ رات کے سکوت میں کنویں کے نظارے پر میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، لیکن میں خود کو اس کی منڈیر پر بیٹھنے سے روک نہ پایا اور درختوں میں نرمی سے سرسرا کر گزرتی ہوائے شب کی صدا سننے لگا۔ اس جیسے وقت میں مجھے اچانک خود پر اداسی کی کوئی لہر طاری ہوتی محسوس ہوتی ہے، اگرچہ میں کبھی نہیں بتا سکتا کہ کیوں۔ میری زندگی مکمل اور بھرپور ہے، جس میں مجھے 3 نعمتیں حاصل ہیں جو مجھے بے حد عزیز ہیں: علم، نیکی اور خدا کی تلاش میں دوسروں کی مدد کی قابلیت۔ 38 برس کی عمر میں خدا نے مجھے اس سے بڑھ کر نوازا ہے جو میں کبھی طلب کر سکتا تھا۔ مجھے ایک مبلغ اور مفسر کے طور پر تربیت دی گئی اور الہامی وجدان کی سائنس میں آگے بڑھا۔ ایک علم جو پیغمبروں، ولیوں اور مختلف درجے کے علماء کو دیا جاتا ہے۔ اپنے مرحوم والد اور بہترین اساتذہ کی رہنمائی میں نے اپنی آگاہی میں اضافے کی خاطر سخت محنت کی، اس یقین کے ساتھ کہ خدا نے مجھے یہی فریضہ سونپا تھا۔ میرے ضعیف استاد سید برہان الدین کہا کرتے تھے کہ میں خدا کے پیاروں میں سے ایک تھا، کیونکہ مجھے اس کا پیغام اس کے لوگوں تک پہنچانے اور صحیح اور غلط میں فرق کرنے میں ان کی مدد کرنے کی قابل احترام ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ برسوں سے شریعت کے دوسرے عالموں کے ساتھ علم الہیات پر بحث کرتے، اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے، قانون اور حدیث کا مطالعہ کرتے، ہر جمعے کو شہر کی سب سے بڑی جامعہ میں خطبہ دیتے ہوئے میں ایک مدرسے میں پڑھاتا آ رہا ہوں۔ عرصہ ہوا میں ان طلباء کی تعداد کا شمار کھو چکا ہوں جن کو میں نے تعلیم دی۔ لوگ میری تبلیغ کی صلاحیتوں کی تعریف و تحسین کرتے اور مجھے بتاتے ہیں کہ کیسے اس وقت جب انہیں رہنمائی کی اشد ضرورت تھی تو میرے الفاظ نے ان کی زندگیاں تبدیل کر دیں۔ یہ سب سننا بہت خوشامد آمیز ہوتا ہے۔ مجھے محبت کرنے والے خاندان، اچھے دوستوں اور وفادار شاگردوں سے نوازا گیا ہے۔ اپنی زندگی میں کبھی مجھے مفلسی یا تنگی نہیں جھیلنی پڑی، اگرچہ اپنی پہلی بیوی کی وفات میرے لیے بہت المناک تھی۔ میرا خیال تھا کہ میں دوبارہ شادی نہیں کروں گا، لیکن میں نے کی۔ میرے دونوں بیٹے بڑے ہو چکے ہیں، اگرچہ یہ دیکھ کر کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے کس قدر مختلف نکلے ہیں، میری حیرت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ 2 بیجوں کی طرح ہیں جو اگرچہ ایک ہی طرح کی مٹی میں پہلو بپہلو کاشت کیے گئے اور ایک سی دھوپ اور پانی سے پروان چڑھے، مگر 2 بالکل مختلف پودوں کی صورت میں انہوں نے نشو و نما پائی۔ مجھے ان پر فخر ہے، بالکل جیسے
مجھے اپنی لے پالک بیٹی پر فخر ہے جو منفرد صلاحیتیں رکھتی ہے۔ میں اپنی ذاتی اور سماجی زندگی دونوں میں ایک خوش باش اور مطمئن شخص ہوں۔ پھر کیوں مجھے اپنے اندر یہ خالی پن اور یہ خلا محسوس ہوتا ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ گہرا اور وسیع ہوتا چلا جاتا ہے؟ یہ کسی بیماری کی طرح میری روح کو مسلسل کترتا ہے اور جہاں کہیں میں جاؤں میرے ہمراہ رہتا ہے، کسی چوہے کی طرح خاموش اور اتنا ہی حریص۔